الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے. میرے معزز و معقر سامعین کرام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ روز ازل ہی سے ہر دور، ہر زمانہ، ہر ماحول میں حق و باطل کا زبردست تصادم و ٹکراؤ رہا ہے. کوئی بھی زمانہ ان دو طاقتوں معرکہ آرائی سے خالی نہیں ہے. انہی دو طاقتوں کی آج بھی مقابلہ آرائی ہو رہی ہے. چنانچہ آج بھی باطل اپنی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ حق کو دبانے کے لیے سرگردہ ہے. باطل طاقتیں مجتمع ہو کر اسلام کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں. اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو سوائے ہستے سے مٹانے کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں. شمع رسالت کے پروانوں سنو، آج وہ مسلمان جس نے بڑے سے بڑا جاؤ و حشم، غرورت تمکنت کے مالک اور ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلمت و پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں. آج انہیں مسلمانوں کی بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آج ان مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے معصوم بچوں پر نیزے اور تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہے، ان کے مدارس و مکاتب کو ناجائز پابندیوں میں جکڑا جا رہا ہے. حالانکہ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے کل تک، آج وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل تک ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار تھے، جو غداران وطن تعظیم و تمدن سے آری ہمارے تابع فرمان تھے. آج وہی وحشی درندے ہمارے حقوق پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے حقوق سے دستبردار کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، ہمارے مذہب کی بنیادوں کو مسمار کر رہے ہیں، ہمارے مساجد و مدارس کو پابندی عائد کر رہے ہیں. ملت اسلامیہ کے پاس والوں، یاد رکھو، آج تو یہ صرف ہماری عبادتگاہوں پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری عبادت پر حملہ کریں گے. آج تو یہ ہمارے مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری تعلیم پر حملہ کریں گے. آج تو یہ ہمارے اخلاق و کردار پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہمارے وجود پر حملہ کریں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. آگے کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عروج و زوال سے، اقتدار محکومی سے، عزت اللہ سے بدل چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سید القرآن کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ رہا. چنانچہ اسپیکر کہتا ہے کہ the purity of sincerity of Siddiq Akbar is vanished, the attribute of grandeur of Farooq Azam is missing, the attribute of bravery of Hazrat Ali is missing, the attribute of generosity Usman Ghani is missing. یعنی صدیق اکبر جیسا خلوص نہ رہا، فاروق اعظم جیسا جلال نہ رہا، عثمان غنی جیسی ثقافت نہ رہی، حضرت علی جیسی شجاعت نہ رہی، ہمیں حجاج بن یوسف جیسی حمیت نہ رہی، پھر ہمیں کیسے نہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا؟ چمنستان اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان انگریزوں کی چنگل میں سسک رہا تھا، گلشن عظیم ماتم قدم بنا ہوا تھا، فضائے ہندوستانی پر ظلم و عدوان کی تیرو تار گھماؤ کی حکمرانی تھی، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے ہمارے علماء ربانی گننے کی انگریز جو ان تمام ظلم ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ملک کی سالمیت کی خاطر کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا، مظلوموں کو باعزت مقام دیا اور اس ملک کو آزاد کرایا اور اسے جمہوریت قرار دیتے ہوئے غیروں کو یہاں کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا.
مگر ان علماء ربانیون کے خبر نہیں تھی کہ یہی ملک آگے چل کر ہمارے مذہب و ایمان اور ہماری عزت و آبرو کا دشمن بن جائے گا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے علماء کو اس کی ہلکی سی بھی جھلک محسوس ہوتی تو کسی بھی صورت میں ان گھر مسلموں کے یہاں کے تخت و تاج اور اقتدار و حکومت کا مالک نہ بناتے، مگر افسوس کہ یہ سب کچھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا آخر ہو کر رہا۔ غزہ کے آزادی ہند کے بعد اگر ایک طرف ہمارے مساجد و مدارس پر گھناؤنی نگاہ ڈالی گئی تو دوسری طرف ان کو ویران کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اگر ایک طرف مسلم طلبا کو وندے ماترم کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا تو دوسری طرف مذہبی تعمیرات کی آواز اٹھائی گئی۔ اگر ایک طرف ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا گیا تو دوسری طرف ہمیں پاکستان نواز قرار دیا گیا۔ اگر ایک طرف ہمیں ISI کا ایجنٹ قرار دے کر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف ہمیں غداران وطن کے لقب سے یاد کیا گیا، دہشت گرد بھی کہا گیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکومت کے ذمہ داروں سے کہ آخر بتاؤ کہ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون تھا؟ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلنے والا کون تھا؟ اس وقت دہشت گردی کا جال پھیلانے والا کون تھا؟ اس وقت غداران وطن کون تھا؟ اگر اس سوال کو بڑے سر عام کیا جائے تو مسٹر کلیان سنگھ کا نام آتا ہے، مسٹر لال کرشن اڈوانی کا نام آتا ہے، 2 لاکھ سادھو سنتوں کا نام آتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی حکومت و عدلیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن اگر ہم انتقام لینا چاہتے تو اسی وقت انتقام لے سکتے تھے جب بابری مسجد کی شہادت کا منظر ہمارے سامنے تھا۔ بابری مسجد کے ایک ایک اینٹ ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، مگر اس وقت ہماری زبانوں پر یہ کہہ کر آروپ لگا دیا گیا کہ جب تمہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے تو پھر حکومت کے خلاف بغاوت کیسی؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکومت کے سرخیلوں سے آخر بتاؤ کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمارے بعد گاؤں کا سبلگاہ بنایا جائے، مسجدوں کو مندر کی شکل میں تبدیل کیا جائے، ایک ساتھ بل کوڈ کی بات کی جائے، قانون خدا بندی اور قانون رسول پر حملہ کیا جائے؟ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے زبردست وعیدان فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَكَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر آزادی کا یہی مفہوم ہوتا تو اس کو ہم نے کل بھی لانے ماری تھی اور آج بھی قدموں دے رونتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ we want freedom of the security and sacredness of Islam, we want freedom of the mosques and religious education institutions, we want freedom of the constructed religious buildings۔ یعنی ہم آزادی چاہتے ہیں اسلام کی تحفظ تقدس کی، مساجد و مدارس کی حفاظت کی، مذہبی عمارات بنانے کی، قانون خدا بندی اور قانون رسول کی نفاذ کی، اپنے مذہب ایمان کی صیانت کی، اپنے خانقاہوں اور مقابر کے آزادانہ استعمال کی۔ اس کے خلاف جو بھی قانون لگے گا ہم اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ملک کے غدار نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے غیر جمہوری قوانین کے ذریعے ہمارے مذہبی حقوق چھیننے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ہم انہیں قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ مدارس اسلامیہ پر پابندی دراصل مسلم بچوں کو مذہبی تعلیم سے محروم کر دینا ہے۔ ہم اس طرح کے قوانین کے خلاف ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ اس لیے ہندوستان کے جرم مسلمانوں اب تم اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ایک بار خون کی قربانی پیش کرنے کے لیے مستعد ہو جاؤ، پھر ایک بار تمہیں شاملی کے میدان میں آنا ہی پڑے گا، ہندوستان کو ایک کرنا ہی پڑے گا، قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی ہی پڑے گی، ہندوستان چھوڑو تحریک چلانی ہی پڑے گی، پٹنہ و بستر کے میدان کو گرم کرنا ہی پڑے گا، کانپور میسور کی دھرتی پر پرانی تاریخ دہرانی پڑے گی۔ اب سوچنے کا موقع نہ رہا، اب تو سر سے کفن باندھ کر میدان جہاد میں نکلنے کا موقع آ گیا۔ میں اسی بات اپنی بات ختم کرتا ہوں۔